اگر آپ حج یا عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی سے ہی اپنے موبائل میں حج عمرہ گائیڈنس کے نام سے یہ اپلیکیشن انسٹال کر لیں۔ یہ اپلیکیشن آپ کو حج یا عمرہ کی ادائیگی میں بہترین مدد فراہم کرے گی۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس اپلیکیشن میں نئے نئے فیچرز شامل کیے جا رہے ہیں۔ حج عمرہ کی سعادت کے دوران مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے میں تھوڑی سی مختصراً بات کروں گا کہ بہت سارے لوگوں کی کالیں آتی ہیں، مختلف صورتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فلاں صورت کو پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے، فلاں کو پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ ایک کال آئی جی سورہ مزمل کو کتنی مرتبہ پڑھیں تو جن ہمارے قابو آ جائیں گے، موکل قابو آ جائیں گے، سورہ جن سے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور مجھے کال آئی، وہ کہنے لگے جی کیا سورہ فیل پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، کیا اس کو اتنی مرتبہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے دشمن تباہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس قسم کے آپ بھی جانتے ہیں کہ طرح طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اس حوالے سے میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی، آپ نے اس کتاب کو امت کو دیا، صحابہ کرام کو سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا، اس کا مفہوم اور مطلب بھی بتایا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، فلاں چلا اس طرح پڑھیں، اس طرح پڑھنے سے اتنے موکل غابو، یہ سب من گھڑت باتیں، کوئی ان چیزوں کی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسی انسان کو ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کسی انسان کو اپنی مرضی کے تابع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خاوند اپنی بیوی کو تابع کرنا چاہے، کوئی بیوی اپنے خاوند کو تابع کرنا چاہے، اس کے لیے عملیات کرے تو یہ جادوگری کا حصہ ہے، یہ جادوگر شمار ہوتا ہے۔ تو جب کسی انسان کو اپنی مرضی کے تابع کرنا جائز نہیں ہے تو جنات کو تابع کرنا کہاں جائز؟ اب جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ فلاں صورت کو پڑھنے سے کیا دشمن تباہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو آسان سا میں آپ کو اصول بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں، قرآن پاک کو کھولیں اور جس صورت کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ صورت کیا ہے، اس صورت کو کھولیں، اس کو پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر کسی بھی تفسیر، کوئی بھی تفسیر، معارف القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، روح القرآن ہے، اور بہت ساری بے شمار تفسیریں ہیں، جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے اس تفسیر کو آپ اٹھائیں اور اس عالم کی تفسیر کو پڑھیں کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں اس صورت کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس صورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس صورت کے اندر کیا بیان کیا۔ اب مثلا سورہ فیل کو لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی 100 مرتبہ پڑھنے سے دشمن تباہ ہو جائے گا، تو دیکھیں سورہ فیل اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ یمن سے ایک لشکر آیا تھا ہاتھیوں والا، اس میں ہاتھی تھے، خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا، اور خانہ کعبہ کے جو متولی تھے انہوں نے کہا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے مقابلے میں آئے تھے ان پر اللہ نے اپنی ایک ادنا سی مخلوق ابابیل بھیجے اور انہوں نے کنکریاں برسائیں، اور وہ کنکریوں نے گولیوں کا کام کیا اور اس کو تیش نیس کر کے ان کا جو ہے کیما بنا کے چھوڑ دیا، تباہ کر دیا۔ تو اس صورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا اللہ اسے تباہ کر کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کہاں یہ ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنے سے دشمن تباہ ہوتا ہے، نہیں۔ آپ اللہ کے مقابلے میں نہ آئیں، اللہ کے مقابلے میں نہ آئیں اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، فرائض پورے کریں، متقی بنیں اور فرما بردار بنیں، تو اللہ اور اللہ کی تمام طاقتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے مقابلے میں آئیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جتنے مرضی وظیفے کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔